السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر اور آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے ضلع شیخوپورہ کو۔ ضلع شیخوپورہ میں قومی اسمبلی کی 4 اور صوبائی اسمبلی کی 9 سیٹیں ہیں۔ 2018 میں جب یہاں پر عام انتخابات ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 4 سیٹیں جیتی تھیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہاں سے قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 5 سیٹیں جیتی تھیں۔ تو سال 2024 میں یہاں پر جو سینیریو ہے وہ 2018 کی نسبت کافی مختلف نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر پورے پنجاب کا جائزہ لیا جائے تو جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہترین کمپین اور سب سے زبردست کمپین پورے ضلع میں نظر آتی ہے تو وہ ضلع شیخوپورہ ہے، جہاں پر چاروں امیدوار جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی مضبوط ہیں اور ان کی جو بہترین کمپین اور جو ان کے صوبائی امیدواران ہیں ان کے ساتھ ایک بہترین کمپین جاری ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کے بھی یہاں پر ہیوی ویٹس جو ہیں وہ یہاں پر مقابلے میں ہیں۔ رانا تنویر یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر جوید لطیف اور ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی یہاں پر میدان میں ہیں۔ نون لیگ کے لیے یہاں پر کچھ مسئلے مسائل صرف اس حد تک ہیں کہ جو سابقہ ایم پی ایز تھے نون لیگ کے، وہ اب جو ہے ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ اب پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم حلقہ یہاں پر اب ڈسکس کریں گے وہ ہے جی NA 115۔ سال 2018 میں اس حلقے کا نمبر تھا NA 121۔ اس کے 2 صوبائی حلقے ہیں، PP 141 اور PP 142۔ یہاں سے جی یہ جو شیخوپورہ شہر ہے اس کا حلقہ ہے، یہاں سے جوید لطیف پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور خرم شہزاد ورک یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہے۔ خرم شہزاد ورک سابق صوبائی وزیر قانون ہے پاکستان تحریک انصاف کے، جبکہ جوید لطیف جو ہیں یہ سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ خرم شہزاد کا قومی اسمبلی کا پہلا الیکشن ہے، جبکہ جوید لطیف اس سے قبل بھی 2 دفعہ جو ہے وہ رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اور الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ خرم شہزاد ورک کی اگر بات کی جائے تو سال 2022 میں جب شیخوپورہ میں ضمنی الیکشن ہوئے تھے، جب پنجاب میں 20 سیٹوں پر الیکشن ہوئے تو یہاں پر بھی 1 سیٹ پر الیکشن ہوا تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے یہاں سے جو جیتے ہوئے امیدوار تھے میاں خالد محمود، انہوں نے پارٹی تبدیل کر لی تھی اور وہ نون لیگ کے کیمپ میں چلے گئے، اور پھر یہاں جب ضمنی انتخاب ہوا تو خرم شہزاد ورک جو تھے وہ یہاں سے رکن پنجاب اسمبلی ریکارڈ ووٹ لے کر منتخب ہوئے تھے۔ اب اگر سال 2024 کی بات کی جائے تو یہاں پر جو جوید لطیف کی پوزیشن ہے وہ ہمیں کافی کمزور نظر آ رہی ہے۔ اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہاں پر ورک برادری کا جو ہے وہ اکٹھ ہے، اور دوسرا اگر سال 2018 کا جائزہ لیا جائے تو جوید لطیف صاحب نے 1,01,000 ووٹ لیے تھے اور وہ رکن قومی اسمبلی بنے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے محمد سعید ورک صاحب نے 71,000 پلس ووٹ لیے تھے یہاں سے، اور خرم منور مان جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں شیخوپورہ کے ایک اور حلقے سے، انہوں نے یہاں سے آزاد الیکشن لڑا تھا اور انہوں نے تقریباً 29,000 سے زائد ووٹ لیے تھے۔ تو پی ٹی آئی کی سپلٹ تھی یہاں پر، خرم منور مان جب پی ٹی آئی کے ٹکٹ چاہتے تھے ان کو نہیں مل سکا، محمد سعید ورک صاحب کو ملا، اور ان دونوں کی سپلٹ کی وجہ سے جو تھا وہ سیٹ بہت آسانی سے نکال لی جوید لطیف کی صاحب نے۔ لیکن اب یہ سپلٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ سعید ورک صاحب جو ہے وہ خرم شہزاد ورک کو سپورٹ کر رہے ہیں، بے شک اتنا کھل کھلا کے وہ کمپین نہیں ان کی نہیں کر رہے، لیکن وہ کسی بھی طور جوید لطیف صاحب کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنی ورک برادری کے ساتھ کھڑے ہیں اور خرم شہزاد ورک کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک فیکٹر جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے جو کہ جوید لطیف کے خلاف یہاں پر جا رہا ہے، اور خرم شہزاد کے حوالے سے کوئی سپلٹ یہاں پر نہیں ہے۔ دوسرا فیکٹر یہاں سے یہ ہے کہ میاں خالد محمود صاحب جو تھے وہ یہاں سے رکن صوبائی اسمبلی بنے تھے 2018 میں، اور پھر یہ نون لیگ میں چلے گئے، اور یہاں پر جب ضمنی الیکشن ہوا تو پھر یہاں سے خرم شہزاد ورک نے ریکارڈ 50,000 ووٹ لیے تھے۔ 2018 میں میاں خالد محمود نے 32,000 ووٹ لیا تھا، پی ٹی آئی کو تقریباً 26,000 ووٹ ملے تھے، لیکن جب 2022 میں یہاں پر انتخاب ہوا تو نون لیگ کا ووٹ تو وہیں کا وہیں رہا 32,000 ہی، لیکن خرم شہزاد ورک نے تب 50,000 ووٹ جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لیا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ورک برادری کا یہاں پر کٹ ہے خرم شہزاد کے لیے، اور تیسرا فیکٹر اس میں اب یہ ہے کہ جو میاں خالد محمود صاحب تھے ان کو لے کر تو آئے جوید لطیف تب حکومت بنوانے کے لیے حمزہ کی، لیکن اب ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور یہاں پر جوید لطیف کے جو بھائی ہیں امجد لطیف صاحب، ان کو صوبائی اسمبلی کا جو ہے وہ ٹکٹ ملا ہے، جس کی وجہ سے میاں خالد محمود بھی اب اس طرح جوید لطیف صاحب کے ساتھ نہیں ہے،
اور حلقے میں بھی لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ آپ نے جو سیاست ہے وہ اپنے گھر پہ ہی رکھی ہوئی ہے. یہ جو چیز ہے ہم نے گوجرا میں بھی دیکھی تھی, خالد جوید وڑائچ نے یہ کام کیا, جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن وہاں پر مضبوط پوزیشن جو تھی وہ کافی اب کمزور ہو گئی ہے, اور یہاں امجد لطیف صاحب کی وجہ سے جوید لطیف کو بھی جو ہے وہ فرق پڑ رہا ہے. تو یہ 3 میجر فیکٹرز ہیں جو کہ جوید لطیف صاحب کی کمپین کو اور ان کی پوزیشن کو امپیکٹ کر رہے ہیں, اور کافی بری طرح امپیکٹ کر رہے ہیں. جو ہماری اطلاعات ہیں کہ خرم شہزاد ورک صاحب جو ہیں وہ کافی واضح مارجن کے ساتھ یہاں پر آگے ہیں, اور جوید لطیف صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ کافی یہاں پر کمزور ہے. اس کے بعد اس کا صوبائی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی کا جو حلقہ ہے PP 141, یہ شہر کا ہے, شیخو پورہ سٹی. یہاں سے اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے طیاب ارشد سندھو صاحب جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. طیاب ارشد سندھو صاحب کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو 2018 کا جو الیکشن تھا وہ انہوں نے آزاد حیثیت میں لڑا تھا, اور آزاد حیثیت میں لڑ کے انہوں نے جو ہے وہ یہاں سے تقریباً 22,000 جو ووٹ ہیں وہ لیے تھے, اور اس دفعہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں. بہت اچھی ان کی ریپیوٹ ہے علاقے میں, بیرسٹر ہیں یہ, اور کمپین بہت اچھی جو ہے وہ خرم شہزاد ورک کے ساتھ چلا رہے ہیں, اور ان کا مقابلہ جوید لطیف کے جو بھائی ہیں وہ امجد لطیف صاحب کے ساتھ ہوگا. اگر 2018 کی یہاں پر بات کی جائے تو جب یہاں سے منتخب ہوئے تھے میاں خالد محمود صاحب اس سیٹ سے, تو میاں خالد محمود نے 32,000 ووٹ لیا تھا, اور طیاب ارشد سندھو نے یہاں پر آزاد حیثیت میں تقریباً 22,500 سے زائد جو ووٹ ہیں وہ لیے تھے, اور یاسر اقبال صاحب جو نون لیگ کے امیدوار تھے تب ان کو تقریباً 26,000 جو ووٹ ہے وہ ملے تھے. یہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں. طیاب ارشد سندھو نے تب آزاد حیثیت میں 22,500 ووٹ لیا تھا, اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان کا مقابلہ امجد لطیف صاحب کے ساتھ ہے. جو گراؤنڈ انفارمیشن ہے, جو ہماری بات چیت ہوئی ہے وہاں پر لوگوں سے, تو طیاب ارشد سندھو جو ہیں وہ یہاں پر کافی آگے ہیں اور ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے سیٹ نکالنے کے لیے. تو یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف ایک صوبائی حلقے کی جو سیٹ ہے وہ ہمیں نکالتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا دوسرا جو صوبائی حلقہ ہے NA 115 کا, وہ ہے PP 142, یہ مانا والا کا علاقہ ہے. یہاں سے ایک نئے امیدوار ہیں وقاص مان ایڈوکیٹ, جن کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے, اور محمود الحق صاحب جو ہیں یہ نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی 2018 میں یہاں سے رہ چکے ہیں, اور اب ان کو دوبارہ ٹکٹ دیا گیا ہے. 2018 کی اگر بات کی جائے تو محمود الحق صاحب نے 37,000 ووٹ لیے تھے, اور تب تحریک انصاف کے یہاں سے امیدوار تھے عابد حسین چٹھا, انہوں نے تقریباً 27,500 ووٹ لیے تھے. گراؤنڈ انفارمیشن کے مطابق محمود الحق صاحب کی یہاں سے پوزیشن جو ہے وہ ایک دفعہ پھر مضبوط ہے, اور وقاص مان صاحب ایک نیو فیس ہے, PTI کا ووٹ ضرور ان کو ملے گا, لیکن جو گراؤنڈ انفارمیشن کے مطابق محمود الحق صاحب کی یہاں پر پوزیشن جو ہے وہ کافی بہتر ہے, اور وہ سیٹ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں یہاں سے. اس کے بعد یہ اگلا حلقہ ہے ہمارا شیخو پورہ کا NA 113. NA 113 جی یہ راحت امان اللہ بھٹی صاحب کا حلقہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کے یہ امیدوار ہیں. سال 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی ایک ہی سیٹ جیتی تھی شیخو پورہ سے, وہ راحت امان اللہ بھٹی صاحب تھے, یہاں سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے. اگر 2018 کی بات کی جائے تو جو راحت امان اللہ بھٹی صاحب ہیں انہوں نے تقریباً 1,10,000 ووٹ لیے تھے, اور رانا افضال حسین یہاں سے PMLN کے امیدوار تھے, انہوں نے 94,000 ووٹ لیے تھے, اور تقریباً 16,000 کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ سیٹ جیتی تھی. اور 2018 میں راحت امان اللہ بھٹی صاحب جو ہیں ان کا پورا پینل کامیاب ہوا تھا, یہ خود بھی جیتے تھے, اور ان کے جو دونوں صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے وہ دونوں یہاں سے جیتے تھے, عمر آفتاب ڈلو اور خرم اعجاز چٹھا, انہوں نے سیٹیں جیتی تھی. اب راحت امان اللہ صاحب کا پینل بہت بہترین ہے, اس میں تمام برادریاں جو ہیں وہ کٹھی ہیں, بھٹی اس میں کٹھے ہیں, جٹ برادری ہے وہ کٹھی ہے, ڈلو برادری اس علاقے میں بہت بیٹھی ہے. تو ان کا جو پینل ہے وہ بہت مضبوط ترین پینل ہے, اور اپنے اس پینل کی وجہ سے ہی یہ 2018 میں بھی کامیاب ہوئے تھے کہ تمام برادریاں کے جو لوگ ہیں وہ اس پینل میں موجود ہیں. یہاں سے اس وقت امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے احمد عتیق انور صاحب, یہ یہاں سے امیدوار تبدیل ہوئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے پہلے رانا افضال حسین تھے, اور اب یہاں سے احمد عتیق انور صاحب جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. رانا تنویر ان کی خصوصی طور پر کمپین کر رہے ہیں,
اور یہاں پر جو رپورٹس ہیں گراؤنڈ انفارمیشن کے مطابق اپنے بہترین جو گروپ ہے اس کی وجہ سے یہاں سے جو راحت امان اللہ بٹی ہے اور احمد عتیق انور ہیں، ان کے درمیان ایک کڑا مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ رانا تنویر کو کمپین اس حلقے میں کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ نون لیگ یہاں سے کچھ نہ کچھ جو ویک ہے، اور رانا تنویر اپنے حلقے میں اور اس حلقے میں جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں، جو گراؤنڈ انفارمیشن ہے۔ یہاں سے نون لیگ کے ایک ایم پی اے تھے چودھری مشتاق گجر، جو 2018 میں یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جیتے تھے، ان کو ٹکٹ اس دفعہ جو ہے وہ نہیں ملا ہے، اور چودھری مشتاق گجر صاحب جو ہیں اب ان کے جو بیٹے ہیں عمیر گجر، وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی حد تک نون لیگ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے سابقہ ایم پی اے رہ چکے ہیں اور اب وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کمپین کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں ایک نئے امیدوار کی وجہ سے، اور رانا صاحب کو بھی اس حلقے میں آنا پڑ رہا ہے، اور جو مضبوط ایک گروپ ہے راحت امان اللہ بٹی صاحب کا، اس کی وجہ سے راحت امان اللہ بٹی صاحب کو کچھ نہ کچھ ایج یہاں پر حاصل ہے، لیکن ایک اچھا کڑا مقابلہ ہوگا۔ جس طرح خرم شہزاد ورک کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ وہ کافی لیڈ کے ساتھ آگے نظر آ رہے ہیں، تو یہاں پر وہ معاملہ نہیں ہے۔ راحت امان اللہ بٹی صاحب کو کچھ نہ کچھ ایج ضرور حاصل ہے، لیکن یہاں پر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ جو ہوگا آنے والے دنوں میں، اگر کوئی آزاد امیدواروں کی سپورٹ ہے، برادریوں کے حوالے سے ہے، تو وہ اس حلقے کے سینیریو کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال آج کے دن کی اگر بات کی جائے تو راحت امان اللہ بٹی صاحب کو یہاں پر کچھ نہ کچھ ایج حاصل ہے، لیکن ایک اچھا مقابلہ جو ہے یہاں پر ہوگا۔ این اے 113 میں جی مرید کے نارنگ اور فروز والا کا جو علاقہ ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بھی جی دو صوبائی حلقے ہیں، پی پی 136 اور پی پی 137۔ پی پی 136 میں ٹکٹ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمر آفتاب ڈلو صاحب جو ہیں، ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ عمر آفتاب ڈلو گزشتہ الیکشن میں انہوں نے حسان ریاض صاحب کو تقریباً 10,000 کی لیڈ سے ہرایا تھا، اور حسان ریاض صاحب ایک دفعہ پھر یہاں سے نون لیگ کے امیدوار ہیں، یعنی کہ جو 2018 کا مقابلہ تھا جن امیدواروں میں، اب بھی انہی امیدواروں میں مقابلہ ہے، عمر آفتاب ڈلو اور حسان ریاض۔ عمر آفتاب ڈلو صاحب جو ہے وہ کافی مشکلات کی وجہ سے جو معاملات چل رہے ہیں ملک میں، لیکن اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، اور ان کا پینل وہی کا وہی ہے جو 2018 میں تھا۔ یہاں پر تب بھی کوئی رفٹ نہیں تھی پی ٹی آئی کی، نہ ہی اب ہے، تو یہاں پر بھی ایک اچھا مقابلہ جو ہے 50-50% جو ہماری انفارمیشن ہے کہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، یہاں سے دونوں کی 50-50% پوزیشن ہے یہاں پر، اور ایک اچھا مقابلہ جو ہے یہ انڈیسائسیو ہے، اس کے والے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس کو ایج ہے۔ 50-50% جو ہے وہ الیکشن ہے یہاں پر۔ یہ نارنگ شہر، نارنگ کا علاقہ اور شہزاد ٹاؤن کا جو علاقہ ہے وہ پی پی 136 میں شامل ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے جی مرید کے شہر، یہ ہے پی پی 137۔ یہاں سے 2018 میں خرم اعجاز چٹھا جو تھے یہ کامیاب ہوئے تھے، اور تقریباً 19,000 کی ان کی لیڈ تھی۔ یعنی کہ اگر تمام صوبائی حلقے دیکھی جائیں تو جو سب سے بہترین لیڈ تھی وہ اس حلقے میں تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور تقریباً 19,000 کے مارجن سے خرم اعجاز چٹھا نے 52,539 ووٹ لیے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری مشتاق احمد صاحب نے تقریباً جو ہے وہ یہاں سے 33,623 جو ووٹ ہیں وہ لیے تھے۔ اور اب یہاں پر جو ان کا مقابلہ ہے وہ چودھری محمد ارشد ورک صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے۔ ارشد ورک صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے جانب سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور خرم اعجاز چٹھا کو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو خرم اعجاز چٹھا ایک دفعہ یہاں سے ہمیں پھر آگے نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو میں جیسے اس حلقے میں بتایا ہے اوور آل پینل، اور خرم اعجاز چٹھا اس حلقے سے مریدگی سے ویسے کافی مضبوط ہے، اپنے کام انہوں نے کروائے جب وہ 3.5 سال 4 سال جو پاکستان تحریک انصاف کا دور رہا، تو ان کی جو کمپین ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اور ارشد ورک صاحب جو ہیں یہ یہاں سے نئے امیدوار ہیں۔ چودھری مشتاق احمد صاحب نے الیکشن لڑا تھا گزشتہ دفعہ، اس دفعہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن لڑ رہے ہیں، نون لیگ کی جانب سے ایک نئے امیدوار کو یہاں سے میدان میں اتارا گیا ہے۔ اور خرم اعجاز چٹھا صاحب جو ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ گراؤنڈ انفارمیشن کے مطابق کافی مضبوط ہے۔ تو آج شیخوپورہ میں ہم یہ 2 قومی اور 4 صوبائی حلقے ہی ڈسکس کریں گے، باقی جو حلقے ہیں 5 صوبائی حلقے اور 2 قومی اسمبلی کے حلقے انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آج کے حلقوں کی اوور آل ڈسکشن ہم کلوز کریں تو اس میں ہمیں تحریک انصاف جو ہے وہ 2 صوبائی اسمبلی اور 1 قومی اسمبلی کے حلقے پر کافی بہتر پوزیشن میں نظر آتی ہے۔
ایک قومی اسمبلی کے حلقے پر جو ہے وہ 50-50% مقابلہ ہے، ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے پر نون لیگ جو ہے وہ آگے ہے، اور ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے پر جو ہے وہ 50-50% جو ہے وہ مقابلہ ہے۔ تو اوورآل جو آج ہم نے حلقے ڈسکس کیے ہیں، اس میں 2018 کی نسبت جو پاکستان تحریک انصاف کے لڑائی جھگڑے جو ختم ہوئے، اور نون لیگ نے جو اپنے لوگوں کو جن لوگوں کو وہ لے کے آئے تھے حمزہ شہباز شریف کے دور میں اپنی طرف، ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ بنگو صاحب کی بات کی جائے، اس کے علاوہ میاں خالد محمود صاحب کی بات کی جائے، جلیل شرک پوری صاحب کی بات کی جائے، تو اوورآل یہ تینوں شخصیات جو ہیں وہ پورے شیخوپورہ ڈسٹرکٹ میں نون لیگ کو امپیکٹ کر رہی ہیں۔ یہ ٹوٹ کر نون لیگ کی طرف آئے تھے۔ میاں خالد محمود صاحب، بنگو صاحب نے جو 3 ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب میں، وہ واحد سیٹ تھی جو نون لیگ نے جیتی، لیکن امجد لطیف صاحب کو وہاں سے امجد لطیف صاحب کو ٹکٹ مل گیا ہے، اور میاں خالد محمود کو ٹکٹ نہیں ملا، حالانکہ وہ نون لیگ کے لیے ایک مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر آئے تھے۔ بنگو صاحب جو تھے وہ جلیل شرک پور والی سیٹ پر کامیاب ہوئے تھے، ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا۔ تو اور یہ تینوں شخصیات جو ہیں وہ اب اوورآل امپیکٹ ڈال رہی ہیں نون لیگ کو، کیونکہ حلقہ بندیاں چینج ہوئی ہیں، تو کچھ حلقے نئے ایریاز میں چلے گئے ہیں، نئے صوبائی حلقوں میں چلے گئے ہیں، تو ان تینوں شخصیات کی وجہ سے نون لیگ کو جو ہے وہ شیخوپورہ میں امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو کل جو ہے وہ باقی 2 قومی اسمبلی کے اور 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔